الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مورخہ 11 دسمبر 2020 عیسوی مطابق 25 ربیع الثانی 1442 ہجری کو درس حدیث کی اس مقدس محفل میں آپ حضرات شرکت کی سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، یعنی جب وہ بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ دیے ہوئے پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ مایوس ہو گئے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے آگے پیچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے، ان لوگوں کا بیان ہے جن لوگوں کو نصیحت کی گئی تھی کہ تم گناہوں سے بچتے رہنا اور نیکیوں پر قائم رہنا، لیکن انہوں نے اس کو بھلا دیا اور اپنے غرور اور گھمنڈ میں آ کر خدا کی نافرمانی کی، کفر کیا۔ تو ان کفار کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کا دروازہ کھول دیا، یعنی جب وہ ہماری نافرمانی کرنے لگے، کفر کرنے لگے تو ہم نے ان پر مال و دولت کا دروازہ اور کھول دیا، ان کو ہم نے اور دولت دی، اور جب ان کو دولت دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے گناہ گار، سیاکار، چور، ڈاکو، قاتل، یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر بھیڑ بھاڑ ہے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم جتنا گناہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو اتنا ہی مال و دولت دے رہا ہے، اتنی زیادہ عزت دے رہا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور یہ گناہ میں اور زیادہ بڑھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ اس میں ہے کہ اصل میں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جیسے ہی نافرمانی کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سزا دے دیتا ہے اور ان کی گرفت کر لیتا ہے، تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے فلاں کو ستایا ہے،
فلاں پہ ظلم کیا ہے، فلاں گناہ ہم نے کیا ہے، شاید اسی کی سزا ہم کو مل رہی ہے، فوراً وہ اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو کہ جب بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی سزا اسے مل جاتی ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت دی گئی ہے کہ ان پر اللہ کا کرم ہے، کہ اللہ کی رحمت کی خصوصی توجہ ہے ان پر، کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ گناہوں سے بچیں اور دنیا سے جب آخرت کی طرف جائیں تو گناہوں سے صاف اور پاک رہیں، کیونکہ جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کے لیے یہ گناہوں سے پاک رہیں۔ جب گناہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لیتا ہے تاکہ ان کو ٹھوکر لگ جائے اور فوراً وہ شریعت کے میان کے اندر آ جائیں اور گناہ سے بچیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے ان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، دل ان کا کالا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور ان کی گرفت نہیں کرتا۔ جتنا وہ گناہ کرتے ہیں اتنے ان کو اور دولت ملتی ہے، اور پھر ان کی گرفت جب ہوتی ہے تو پھر وہ کسی طرح سے بھی اللہ کی گرفت سے چھوٹتے نہیں ہیں، اور کوئی ان کو اللہ کی گرفت سے پھر بچا نہیں سکتا۔ اسی کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے کہ ہم پہلے تو انہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نصیحت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی دولت کے غرور اور گھمنڈ میں، گناہ میں اور زیادہ سرکشی کرتے ہیں، تو ہم ان کو اور زیادہ مال و دولت دے دیتے ہیں تاکہ وہ اور اسی میں سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور زیادہ گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، بما اوتو، جو ان کو دیا گیا، جب اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ، ہم تو جتنا گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم کو دے رہا، جتنا ہم غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، جتنا ہم قتل کرتے ہیں، جتنا چوری ڈکیتی کر رہے ہیں، جتنا جوا شراب کر رہے ہیں، اتنا ہی اللہ ہم کو دے رہا، اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ فرماتا اخذناہم بغتۃ، ایسے لوگوں کو ہم اچانک پکڑتے ہیں۔ اچانک کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسی گرفت ہوتی ہے کہ ان کو اپنی سدھار اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اچانک ان کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کس سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ توبہ سے، ان کو توبہ کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ اصل میں اس آیت کریمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ کے دور میں، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث شریف ہے، اس سے اوپر ایک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمایا پہلے صحابہ کے سامنے، اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ بیان فرمائی۔ تو یہ حدیث شریف مسند امام احمد میں بھی ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ نمبر 443 پر اس حدیث کو امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف میں نقل کیا ہے۔ وہ حدیث شریف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود اسے دے رہا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، مال چاہتا اللہ مال دے رہا، چاہتا ہے کہ ہم فلاں کی زمین قبضہ کر کے مکان بنا لیں تو وہ کر رہا ہے، فلاں کو قتل کر دیں تو وہ کر ڈالتا ہے، فلاں کے گھر میں چوری ڈکیتی کروا دیں وہ کروا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دے رہا اللہ اس کو۔ جب تم یہ دیکھو کسی آدمی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ حرام کام سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ حرام کام سے تو وہ منع کرتا ہے، گناہوں سے تو وہ منع کرتا ہے، وہ تو نیکیوں کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
گناہوں سے کیسے راضی ہو سکتا؟ گناہوں کے باوجود اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو وہ دے رہا جو وہ چاہتا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے اور گرفت کرتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے، اور اچانک ایسے پکڑتا ہے کہ پھر ان کو کوئی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ارے یار ہم کچھ بھی تھوڑا سا گناہ کرتے ہیں اور فوراً ہم پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور فلاں کو دیکھو اتنا مرڈر کر رہا، فلاں کو دیکھو اتنا چوری ڈکیتی بے ایمانی 420 فراڈ کر رہا، اور اس پر کچھ نہیں ہوتا، اس کو کبھی زکام بھی نہیں ہوتا، کبھی بخار بھی نہیں آتا۔ تو شیطان ڈالتا ہے کہ تم بھی بڑے بڑے گناہ کرو، دیکھو وہ کرتا اس کو کچھ نہیں ہوتا، تم کو بھی نہ ہوگا، تم بھی بڑے بڑے گناہ کرو۔ تو بڑے بڑے گنہگاروں کو دیکھ کر یہ بھی بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے، اور پھر جب اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے اخذناہم بغتہ، ہم اچانک ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، اور جب اچانک ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو یہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر طرف سے ان کو محرومی ہوتی ہے، پھر ہماری پکڑ سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھو کہ پھر ایسے لوگوں کا محل جب ویران ہوتا ہے تو ان کی آل اولاد آنے والی نسل بھی اس محل کو آباد نہیں کر پاتی۔ دیکھو بڑے بڑے راجا مہاراجا کیسے گزرے ہیں کہ آج ان کے محل کو کوئی آباد کرنے والا نہیں، کیونکہ ان محلوں کے اندر ظلم ہوتا تھا، ظلم و ستم کرنے کے منصوبے بنتے تھے، ان کے اندر ناچ اور گانے ہوتے تھے، اللہ سے غفلت کر دینے والی چیزیں ہوتی تھیں، حرام کاریاں ہوتی تھیں۔ جب اللہ نے ان کی گرفت کی اور ان کی سخت پکڑ کی تو پھر ان کے محل کو آج کوئی آباد کرنے والا نہیں۔ آج پوری دنیا میں ایک آدمی آپ کو نہ ملے گا جو اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں فرعون کا ماننے والا ہوں۔ مسلم کی تو بات چھوڑیے، غیر مسلموں میں بھی کوئی نہ ملے گا آپ کو جو یہ کہہ دے کہ میں فرعون کا ماننے والا ہوں، میں فرعون سے محبت رکھتا ہوں، میں فرعون سے عقیدت رکھتا ہوں، میں شداد سے عقیدت رکھتا ہوں، میں حامان اور قارون سے عقیدت رکھتا ہوں، ایسا کہنے والا آپ کو کوئی نہ ملے گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو تخت شاہی پر بیٹھ کر کہتے تھے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، اور یہ گناہ کرتے جاتے تھے اور اللہ ان کو چھوٹ دیتا تھا، ان کو ڈھیل دیتا تھا کہ اپنے گناہوں میں اور بھٹکتے رہیں۔ پھر اللہ نے جب ان کی گرفت کی تو دنیا نے دیکھ لیا کہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں ڈوب کے مر گیا، نہ وہ اپنے کو بچا سکا اور نہ اس کی فوج اسے بچا سکی۔ فوراً اللہ گرفت ایسی کرتا ہے کہ پھر توبہ تک کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جب سامنے وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے اور موت کو دیکھتا ہے، جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو تو اس وقت وہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرنے کا جب دروازہ بند ہو گیا تو توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گنہگار جب بڑے بڑے گنہگاروں کو دیکھتے ہیں، یار اس کی تو بڑی عزت ہے، جو چاہتا مکان بنا لیتا ہے، جہاں چاہتا کارخانہ کمپنی کھول دیتا ہے، جہاں چاہتا یہ کر لیتا ہے، جہاں چاہتا وہ کر لیتا ہے، ہم بھی اگر اسی طرح لوٹ گھسوٹ کریں تو ہم بھی بڑے آدمی بن جائیں گے۔ اور دیکھو کہ جو زیادہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی کو دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہاں بے شک جو جتنا گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں میں ایسے ہیں جنہیں اللہ اور دیتا ہے تاکہ اور بھٹکیں، مگر اس کے آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا اخذناہم بغتہ، ہم جب ان کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو توبہ تک کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور ان کا وہ مال اور وہ دولت جو انہوں نے غریبوں کا خون چوس چوس کے اکٹھا کیا تھا اس کو دوسرے لوگ کھاتے ہیں، اور قبر میں جا کر اس کا عذاب وہ ظالم بھگتتے ہیں۔ کون سی عقل مندی ہوئی
کہ ہم غریبوں کی زمین قبضہ کریں، دکان قبضہ کریں، مکان قبضہ کریں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، جوا کھیلیں، شراب پئیں، گناہ کر کے چلے جائیں دنیا بھر کا حرام پیسہ بٹور کے، اور جب ہم قبر میں چلے جائیں تو ہمارے سر پر فرشتے گرز ماریں اور دوسرے لوگ اس دولت کو کھائیں جس کے لیے ہم نے گناہ کیا۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری سب سے زیادہ ہونی چاہیے، مگر دنیا کی لالچ ایسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 441 پر صاحب مشکوٰۃ نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات رکھتی، دنیا اگر اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں، دنیا سے مراد یہ مال و دولت، سونا چاندی، قیمتی چیزیں جن کی طرف لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے، لوگ جن کو دیکھ کے لالچ کرتے ہیں، ان قیمتی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی شادابی، دنیا کی ہریالی، یہ دنیا کی قیمتی چیزیں اگر اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا بڑا کافر ہے دنیا کی دولت اتنی ہی زیادہ اس کے پاس ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور دنیا کی اہمیت اور اوقات اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور مچھر کے پر کے برابر بھی جب اللہ کے نزدیک اس کے اوقات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی منحوس چیزوں کو، منحوس لوگوں کو دیتا ہے۔ حرام دولت دنیا کی یہ منحوس چیز ہے تو اللہ تعالیٰ منحوس چیز منحوس لوگوں کو دے گا، اور مبارک چیزیں مبارک لوگوں کو دیتا ہے، مقدس چیزیں مقدس لوگوں کو دیتا ہے۔ آگے یہ میں نے جو حدیث شریف پیش کی ہے اس کو صحابی رسول حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور دوسری حدیث جو پیش کرنے جا رہے ہیں اس حدیث کو بھی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے روایت کی، یعنی وہی اسی صحابی نے اس حدیث کو بھی روایت کیا ہے۔ اور وہ حدیث شریف مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 441 پر میں نے حوالہ دیا، اور یہ حدیث شریف جو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث شریف مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 442 پہ ہے۔ آپ سنیے کتنا پیارا سوال ہے، کتنا پیارا سوال ہے۔ آپ غور کریں، اگر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے اچھے اچھے اور اتنے پیارے پیارے سوال نہ کرتے تو مسائل آج ہمارے لیے آسان کیسے ہوتے؟ صحابہ نے سوال کر کر کے حضور کی بارگاہ میں مسائل کو آسان کر دیا۔ صحابی رسول حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، حضور ہمیں آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس پر ہم، ایسا کوئی نسخہ بتا دیں جس پر ہم عمل کریں تو ہم سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگے اور بندے بھی محبت کرنے لگے۔ کتنا اچھا سوال ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا بھائی، عزت ایسی چیز ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم عزت کی زندگی بسر کریں، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، کوئی ذلیل ہونا نہیں چاہتا، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان، کہ ہم سے لوگ محبت کریں، ہماری عزت کریں۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ حضور کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم اس پر عمل کریں تو ہم سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگے اور ہم سے بندے بھی محبت کرنے لگیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں جب تک رہو تو دنیا سے بے رغبت رہو۔ بے رغبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حلال پیسہ بھی نہ کمائیں، حلال روزی بھی نہ کمائیں، کیونکہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنی بچوں کی تربیت کے لیے کہ ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ حلال روزی جائز ہی نہیں ہے بلکہ نفلی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں آیا نفلی عبادت سے بہتر۔ یہاں حلال روزی نے اسے تو فضل الہی قرآن میں کہا گیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کے فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ اوپر اس کا تذکرہ روزی کا، خرید فروخت تجارت کا، تو اللہ کے فضل سے مراد یہاں تجارت ہے، روزی روٹی کمانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حلال روزی کمانے کو تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کہہ رہا، اپنی مہربانی کہہ رہا۔ حلال روزی مراد نہیں ہے اس دنیا کی برائی کی گئی ہے شریعت میں جو حرام ہو، وہ حرام روزی، حرام پیسہ، حرام دولت کی اوقات مچھر کے پر کے برابر خدا کی بارگاہ میں نہیں۔ مچھر کے پر کے برابر خدا کی بارگاہ میں اگر اس کی اوقات ہوتی تو اللہ کسی منکر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ جو جتنا بڑا دنیا دار ہے اس کے پاس اتنا ہی زیادہ حرام پیسہ اسی لیے ہے کہ منحوس چیز کو منحوس آدمی کو دیا جاتا۔ آپ غور فرمائیں، صحابی رسول نے کیا سوال کیا کہ حضور ایسا عمل بتائیں کہ ہم سے خدا بھی محبت کرے اور بندے بھی محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دل نہ لگاؤ، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا، کیونکہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ آخرت ہے جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا۔ یہ دنیا تو سفر ہے، ایک ایک دن روزانہ ہماری زندگی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اب بالآخر ہماری زندگی مکمل و کمپلیٹ ہو جائے گی اور ملک الموت آ کر ہماری روح نکال لیں گے، اسی دن سے ہماری دنیا کا اور ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم اگر آنا بھی چاہیں دنیا میں تو نہیں آ سکتے، ہمیشہ پہ ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ معلومات دل لگانے کی جگہ آخرت ہے جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا میں بے رغبت رہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تم کام کرو، کاج کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، سب کچھ کرو، مگر دل تمہارا نماز میں لگا رہے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو دل تمہارا روزے میں لگا رہے، دل تمہارا آخرت میں لگا رہے، کیونکہ دنیا میں جب ہمیشہ رہنا نہیں ہے تو دنیا میں تم سفر کی طرح رہو، اور سفر میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی صرف ضرورت کی چیزیں رکھتا ہے، ضرورت سے زیادہ چیزیں اگر رکھے گا تو دقت ہو جائے گی، جتنا زیادہ رکھیں گے اتنی زیادہ دقت۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم دل نہ لگاؤ، بے رغبت رہو، اور جب تم دنیا میں دل نہ لگاؤ گے آخرت میں دل لگا لو گے تو گناہوں سے بچو گے، اور گناہوں سے جتنا زیادہ بچتے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ سے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ اتنی زیادہ تم سے محبت کرتا جائے گا۔ اور دوسرے سوال کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بندے بھی ہم سے محبت کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے پاس جو چیزیں ہیں، مال دولت سونا چاندی یا کوئی بھی دنیاوی نعمت جو بندوں کے پاس ہے اس میں دل مت لگاؤ، اس کی لالچ مت کرو، اس کی طرف دل کا میلان مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خود محنت کرو اور خود اپنے پیر سے کھڑے ہونے کی کوشش کرو، اور کسی کے محتاج بننے کی کوشش مت کرو، کسی کی چاپلوسی مت کرو، خوددار بنو، باوقار بنو، با اختیار بنو۔ جب خود محنت کر کے خود حلال روزی کماؤ گے اور لوگ جان جائیں گے کہ یہ بڑا ایماندار ہے، خود محنت کرتا ہے، خود کماتا ہے، خود حلال کھاتا ہے اور کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا،
کسی کے مال و دولت کی طرف، کسی کی زمین جائیداد کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے، تو جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس 10 بیگھہ کا چک ہے، اس چک کے پاس اگر کسی غریب کی 2 بیگھہ زمین ہے تو ہم راتوں دن خالی یہ چکر میں رہتے ہیں، ہماری نظر اپنے چک پر، اپنے کھیت پہ نہیں ہوتی۔ جو 10 بیگھہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، تو ہمیں اس 10 بیگھہ زمین پر کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ جب ہم کھیت کی طرف جاتے ہیں تو اسی 2 بیگھہ کو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی کو دیکھ دیکھ کے للچاتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ کون سی ایسی صورت پیدا ہو جاتی کہ یہ غریب جو ہے 2 بیگھہ زمین بیچ دیتا تو ہماری 12 بیگھہ ہو جاتی، ہماری 12 بیگھہ ہو جاتی۔ یہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ ایسے ہیں دنیا میں لوگ، کس طرح کون سی صورت پیدا ہوتی، کس معاملے میں اس کو پھنسا دیں، کس معاملے میں اس کو الجھا دیں کہ اس کو 2-4 لاکھ 10 لاکھ کی ضرورت پڑے اور یہ غریب ہے، اکٹھا کرنا پائے گا، لامحالہ اسی زمین کو بیچے گا تو ہمارا جو 10 بیگھہ ہے نا وہ 12 ہو جائے۔ ہاں، بغل میں اگر کسی غریب کا مکان ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ کون سی صورت ایسی پیدا ہوتی کہ یہ مکان کو ہمارے ہاتھ بیچ دیتا اور ہمارا مکان اور بڑا ہو جاتا اور عالیشان ہو جاتا۔ ایسے لوگوں کی سماج میں کبھی عزت نہیں ہوتی۔ سامنے جھک جھک کر غریب ڈر کے مارے سلام کریں الگ ہے، مگر جیسے ہی وہ پیٹ پیچھا کر کے چلتا ہے ویسے ہی لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، اسے بددعائیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو وہ اپنے طور پہ سمجھیں کہ ہم بہت لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا الگ ہے، عزت الگ ہے۔ عزت کی نظر سے دیکھنا الگ ہے، ڈرنا الگ ہے۔ ڈرنے میں آپ کسی کا بدن تو جیت سکتے ہیں مگر دل نہیں جیت سکتے ہیں۔ دل جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا اگر ڈر کے مارے آپ کی عزت کر رہا ہے تو یہ دل جیتنا نہیں ہوا ہے، بلکہ محبت سے آپ کی عزت کرے یہ دل جیتنا۔ اور محبت اس کے دل میں کب پیدا ہوگی؟ محبت اس کے دل میں ایسے نہیں پیدا ہوگی کہ ہم چاہیں کہ 10 بیگھہ ہمارا 12 ہو جاتا، یہ غریب کی زمین کس طرح ملے، اور سے بہکی بہکی باتیں کریں کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ اپنا 2 بیگھہ کھیت بیچ رہے ہیں تو اگر بیچیے گا تو ہم کو دے دینا، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی بتائیے؟ اس کا 10 بیگھہ کا چک ہے، اس پر نظر نہیں، ہمارے 2 بیگھہ کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے۔ نفرت دل میں پیدا ہوگی کہ نہیں؟ لیکن دنیا میں آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو رات میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں نا تو عشاء کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو تو نے 10 بیگھہ کھیت دیا، مولا ہم کو تو نے مال و دولت دیا، حلال کمائی دیا، ہمارے بچے عزت کی روٹی کھا رہے ہیں، ہم عزت کی روٹی کھا رہے ہیں، اے مولا ہمارے بغل میں جن لوگوں کے پاس 2 بیگھہ ہے، 1 بیگھہ ہے، مولا ان لوگوں کو بھی 10 بیگھہ عطا فرما دے، ان لوگوں کو بھی 10 بیگھہ دے گے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ ہمارا مکان بہترین ہے لیکن سامنے ایک آدمی چھپر میں رہ رہا ہے، آپ اگر یہ دعا کریں یا لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جس طرح ہمارا مکان بن گیا ہے، ہمارے فلاں بھائی بھی چھپر میں رہتا ہے، اللہ کرم فرما دے اس پر کہ اس کا بھی مکان بن جائے، وہ بھی عزت کے ساتھ رہے۔ یہ دعا اور یہ بات اس غریب کے کانوں تک جب پہنچے گی تو اللہ قدرتی طور پر اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اس کا مکان آپ کی طرح بنے یا نہ بنے، مگر آپ کے دل میں اگر اس غریب کے اس چھپر کی لالچ نہیں ہے کہ یار یہ چھپر بیچ دیتا تو وہاں بھی ہم ایک مکان بنا لیتے، یہ نیت اور رغبت نہیں ہے، آپ صرف زبان سے بول دیجئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی چھپر میں رہتے ہیں اور جو ہے تو کمزور مکان میں رہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری طرح ان کا بھی بن جائے۔ وہ بات جب لوگوں میں پھیلے گی تو اپنے آپ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی کہ یہ آدمی دوسرے کا بھلا چاہتا، لہذا ہم بھی اس کا بھلا چاہیں گے،
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیم ہے، کتنی نفیس تعلیم ہے، کیسا نسخہ بتایا حضور نے، ایسا نسخہ بتا دیا کہ اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہم سے اللہ بھی محبت کرنے لگے اور دنیا کے یہ بندے بھی محبت کرنے لگیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں دل نہ لگائیں، دنیا کا سارا کام کریں، کوئی بھی جائز کام ہمارے سامنے آئے، ہم اپنے بچوں کو پالیں، تعلیم، پڑھائی لکھائی، دکان چلائیں، مکان بنائیں، شریعت منع نہیں کرتی، حلال روزی کمانا نفلی عبادت سے بہتر ہے، مگر دل ہمارا آخرت کی طرف لگا رہے اور آخرت کی تیاری کا ہمیں فکر رہے۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی لالچ مت کرو، بلکہ اپنے لیے دعا کرو خدا سے، کسی کے دینے سے آپ مالدار نہ ہو جاؤ گے، خدا کے دینے سے مالدار ہوگے۔ جس کے دینے سے آپ مالدار ہوگے اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، کسی کی بارگاہ میں ہاتھ مت پھیلاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کسی کے چاپلوس اور کسی کے لالچی مت بنو۔ جب تم خوددار بن جاؤ گے، باوقار بن جاؤ گے اور خود محنت کر کے کماؤ گے تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، خالق اور مخلوق دونوں تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور مگر معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے جس چیز سے خطرہ محسوس کیا تھا وہ خطرہ کیا تھا، وہ خطرہ بتا کر میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا تھا، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا۔ فتنہ کا مطلب امتحان، آزمائش۔ ہر امت کو کسی نہ کسی چیز میں آزمایا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی امتحان، آزمائش اور فتنہ ہوتا تھا۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے، کہ میری امت کے لیے دنیا کھول دی جائے گی اور میری امت مال و دولت میں پھنس جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا فتنہ ہے مال و دولت کا، حرام پیسے کا۔ اب تو صاحب کمپٹیشن چل رہا، حرام پیسہ کمانے میں تقابل چل رہا، کمپٹیشن چل رہا۔ ارے یار وہ یہ دیکھو حرام پیسہ کما کما کے کتنا بڑا کروڑ پتی ارب پتی بن گیا، تم مولوی مولانا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ مولوی مولانا کے چکر میں پڑو گے، مولوی مولانا کی باتیں مانو گے نا، بہت پیچھے چلے جاؤ گے۔ وہ دیکھو حرام پیسہ کما کے کتنا آگے بڑھ گیا۔ حضور فرماتے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا تھا، میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے، میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ۔ حرام پیسے کے دل میں شیطان دماغ میں ڈالتا رہتا، دیکھو فلاں حرام پیسے کی بنیاد پہ کتنا ترقی، معاذ اللہ اس کو ترقی کہا جا رہا۔ ایسی دولت جس سے آخرت برباد ہو جائے وہ ترقی نہیں ہے، وہ بہت بڑی پستی ہے، وہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی تو یہ ہے کہ ہمیشہ پیسہ کمائیں، جس پیسے کو کمانا نفلی عبادت سے بہتر ہو، یعنی حلال روزی کمائیں۔ حلال روزی کے اللہ نے بے شمار دروازے کھولے ہیں، مگر کمپٹیشن چل رہا، تقابل چل رہا، مقابلہ چل رہا کہ فلاں صاحب یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ بنا لیا، وہ بنا لیا۔ اور یہ اس کو بنانا کہتے ہو، بنا لیا دنیا میں مگر آخرت تو بگاڑ لیا۔ حضور فرماتے ہیں ہماری امت کا فتنہ مال ہے، مال، کہ یہ فتنہ یعنی مال و دولت حرام پیسے کی وجہ سے میری امت کا امتحان ہوگا، یہ آزمائی جائے گی۔ اور حرام پیسہ جھوٹ بول کر 420 کر کے، دلالی کر کے، فراڈ کر کے لوگ پیسہ کمائیں گے اور اس میں پھنس جائیں گے۔ اور جب وہ اس میں پھنس جائیں گے تو یہ دولت حرام پیسہ ایسی بنیاد ہے کہ جب آدمی حرام پیسہ کماتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی جڑ، پھر وہ اگر بچ بھی گیا دوسرے گناہوں سے تو اس کی اولاد نہیں بچتی، اس کی اولاد عیاش ہو جاتی ہے، اس کے بھائی عیاش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی بنیاد ہے۔ حضور فرماتے ہر امت کے لیے ایک فتنہ، میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
دنیا کے فتنہ سے بچائے، کیونکہ دنیا چند روزہ ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم اپنے کندھے پر رکھ کر اور قبرستان لے جا کر دفن کر دیے، آنے والی نسل ہمیں بھی اپنے کندھے پہ رکھ کر ایک دن دفن کر دے گی، پھر ہمیشہ ہمیں آخرت میں رہنا ہے، تو ہم آخرت کی تیاری کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور ہمیں آخرت کے لیے حلال پیسہ کمانا ہے، حلال کھانا ہے، اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، کیونکہ حلال روزی میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اس سے پہلے تقریر میں نے بتایا کہ حلال لقمہ کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور حرام کمانے والے کو اگر دیکھ رہے ہو کہ حرام کمانے کے باوجود وہ دنیاوی ترقی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے، کوئی بڑا عذاب اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اب اس عذاب تک جب وہ پہنچے گا تو اس کی اچانک ایسی گرفت ہوگی کہ پھر اللہ کی گرفت سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، جیسا کہ قرآن کی روشنی میں میں نے بتایا۔ یہ حدیث شریف جو میں نے پیش کیا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا، میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ مشکات شریف جو حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب